سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. سید فاطمہ زہرا بلندتر صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لدینہ وشرفنا رسالت رسولہ وعرفنا ولایت ولیہ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المحکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صلوات پڑھیں. کچھ دوستوں نے کہا کہ بات آج توحید پہ ہونی چاہیے. اچانک ہی پروگرام کے تحت میں توحید پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یہ ایسا وسیع موضوع ہے جس پہ گفتگو کرنے کے لیے عمر نو درکار ہے. مگر میں ایک حدیث سے اس کی ابتدا کر کے بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کسے کہتے ہیں. ہمارے سواد اعظم برادران کی ایسی کتب جو آل محمد کے مناقب پر لکھی گئی ہیں، ان میں ایک کتاب کا نام ہے مناقب خوارزمی اور دوسری کتاب کا نام ہے مودۃ القربیٰ سید علی حمدانی. ایک میں روایت ابن عباس کرتے ہیں اور دوسری میں یہی روایت ابن خطاب کرتے ہیں. دونوں نے رسول سے یہ روایت لی. میرے رسول نے فرمایا لو ان الریاض اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما احصى فضائل علی ابن ابی طالب. میرا رسول یہ فرماتا ہے کہ اگر دنیا کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں، تمام درخت کلمے بن جائیں اور جنات حساب لکھنے والے ہوں، انسان لکھنے والے ہوں، درخت کلمے بن جائیں، فرمایا میرے برادر جان برابر علی کے فضائل شمار میں نہیں آ سکتے. علی کے فضائل شمار میں نہیں آ سکتے. تو پھر مجھے کہنے کا حق دیجئے کہ جس علی کے، جس خدا کے خلیفہ کے، جس خدا کے نائب کے فضائل تمام سمندر سیاہی بن کر لکھنے سے قاصر ہو، اور وہ علی جس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے وہ مسجود کیسا ہوگا.
नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। जिस खुदा का ऐसा आबिद हो वो माबूद कैसा होगा। ये उसी खुदा का कर्म है, ये उसी खुदा की अनायात है हम पर, जिसने मालूम से मजहूल तक सफर करने की हमें इस्तात अता की। ये बहुत लंबा मौजू है। आलम तकवीन, वुस्सत अर्जी, रबात फलकी पे नजर डालो तो सब उसकी तख्लीक नजर आएगी। कौन के लबे जुम्बश से हर चीज वजूद में आई, उसका फरमान खल्को अमर से हवीदा है। अल्लाह कोई छोटी सी शय नहीं है, उसका फरमान खल्को अमर से हवीदा है, और दुनिया की हर शय जो उसने खलक की है उसी के इर्तबात से मुर्तबित है, उसी के इंतबाक से मुंतबिक है, उसी के एतलाक से मोतलिक है, और उसी के इंतसार से मुंतसिर है। या अली, या अली, या अली मदद हक है। हर शय में उसी का रंग है, उसी की बज़्म का रंग है। हर शय में उसी की बज़्म का रंग है। सिरात व मीज़ान उसी के अदल का ढंग है। और बरको रात में उसी का जलवा आहंग है। रबात फलकी के परताव पर, तुरा के समावी की राव में, शम्सो कमर की जाव में उसी का जलवा है, और सितारों की लौ में उसी का जलवा। क्या कहने, आसमानों पे नजर करो तो उसका जलाल नजर आएगा। गुलस्तान अर्जी को देखो तो उसका कमाल नजर आएगा। और पहाड़ों की बुलंदियों पे जाके मुलाहिजा करो तो उसका जमाल नजर आएगा। वादिये जमशेद में, समुंदरों के लहेब में, आबादियों के नशेब में उसी की कुदरत के चर्चे नजर आएंगे। दरिया की रवानी में, रूहे बहार की जवानी में उसी की उलूहियत के चर्चे नजर आएंगे। और सुबह के चेहरे खंदा पर, जोहर के रुखे ताबा पर उसी की आज़ानें मिल रही हैं। उसी की अदानें मिल रही हैं। और कौ से कज़ा की अंगड़ाइयों में, क्या कहने, नबातात की हुस्न आराइयों में, बादो चमन की रहनाइयों में उसी के जलवे नजर आते हैं। तो फिर मुझे ये कहने दीजिए कि जो सबका मूजद है वही सबसे पिन्हा है। जो सबका मूजद है वही सबसे पिन्हा है। जो सबसे करीब है वही सबसे बईद है। सर इनकार करते हैं
اس کا سار انکار کرتے ہیں مگر دل اقرار کرتا ہے، کیا کہنے؟ سر سجدے سے بیزار مگر جبین سجدے کے لیے بے قرار۔ اور میں نے اپنے اللہ کو، میں نے اپنے خدا کو آثار اور دلائل کی بیساکھیوں سے نہیں مانا۔ مجھے ذات رسول نے بتایا ہے، مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ مجھے میرے رسول نے بتایا ہے کہ اللہ ہے، ہم نے کہا ہے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں تحقیق کرنے کی۔ رسول نے کہا ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ میرے رسول نے فرمایا ہے، یہ اس زبان سے جملہ نکلا جس کی حمد ذات واجب نے اس حد تک کی، حمد کر کر کے اسے محمد بنا دیا۔ اب اس حمد یافتہ شخصیت نے کہا کہ اللہ ہے، ہم نے کہا جی ہے، ہم انکار نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ رسول نے کہا کہ ہے، ہم نے کہا ہے۔ ہم نے جنت کو دیکھا نہیں ہے، کیوں ایمان ہے کہ رسول نے کہا ہے کہ جنت ہے۔ قیامت آئے گی، کوئی پتہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی، کیوں اعتبار کر لیا کہ میرے رسول نے کہا کہ آئے گی۔ قبر میں حساب ہوگا، دیکھا کسی کا نہیں، مان لیا اس لیے کہ رسول نے فرمایا ہے ہوگا۔ ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے، رسول نے فرمایا ان پر ایمان لاؤ، ہم لے آئے، دیکھا نہیں ہے۔ ہم نے حوروں کی زیارت نہیں کی، کیا کہنے؟ یہاں زیارت کرے رسول کے کہنے سے مانا کہ ہیں تو بس ہیں۔ تو پھر دنیا کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ اللہ کو دیکھا نہیں، رسول کے کہنے پہ مانا، حساب و کتاب ہوتے دیکھا نہیں، رسول کے کہنے پہ مانا، ملائکہ کو دیکھا نہیں، رسول کے کہنے پہ مانا، جنت ملے گی دیکھی نہیں، رسول کے کہنے پہ مانا۔ یہ ہر شے تو ہم نے رسول کے کہنے پہ مانی، مگر ایک ایسی ہستی تھی جس کے متعلق رسول نے دکھایا بھی اور فرمایا بھی۔ ہر شے ہم نے اندیکھی مانی مگر رسول کے کہنے سے مانی۔ اور ایک ہستی کو رسول نے صرف فرمایا نہیں، دکھایا بھی ہے اور فرمایا بھی ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔